بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سلام عام کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ سلام کو ایسے امور میں شامل فرمایا جن کی وجہ سے مسلمانوں میں محبت اور الفت پیدا ہو۔ اللہ پاک سورہ نساء آیت نمبر 86 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جب تمہیں سلام کہا جائے تو تم اس سے اچھا سلام جواب میں کہو یا وہی الفاظ لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم باہمی محبت نہ کرنے لگو، لیکن میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کے کرنے پر تم محبت کرنے لگو، آپس میں سلام کو عام کرو۔ اس حدیث کو صحیح مسلم سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ سلام عام کرنے کا حکم تمام مومنوں کے لیے ہے۔ اس میں مرد کو مرد کے ساتھ اور عورت کو عورت کے ساتھ سلام کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح مرد اپنی محرم خواتین سے سلام کریں، چنانچہ ان تمام لوگوں کو سلام میں پہل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سلام کا جواب دینا سب پر لازمی ہے، لیکن اجنبی مرد و خواتین کے لیے ایک دوسرے کو سلام اور اس کا جواب دینے کے بارے میں خاص حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ایسی صورت بسا اوقات فتنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر اجنبی خاتون بوڑھی ہو تو مصافحہ کے بغیر انسان سلام کر سکتا ہے، لیکن نوجوان لڑکی کو فتنے سے بچنے کے لیے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اہل علم اس بات کی طرف رہنمائی کرتے چلے آئے ہیں، چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استفسار کیا گیا، کیا اجنبی عورت کو سلام کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا، بوڑھی عورت کو سلام کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی، تاہم نوجوان لڑکی کو سلام مجھے پسند نہیں۔ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اظہار ناپسندیدگی کی وجہ سے بیان کرتے ہوئے موطا کی شرح 4/385 میں لکھا ہے کہ انہوں نے لڑکی کے سلام کی آواز سن کر فتنے میں مبتلا ہونے کے خدشے کی وجہ سے پسند نہیں کیا۔ اس طرح آداب الشرعیہ 375/1 میں ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ابن منصور نے امام احمد سے کہا، خواتین کو سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر بوڑھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پہ سلام کرنے کی وجہ سے واجب نہیں کہ اگر عورت سلام نہ کرنا چاہے تو اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ پھر بوڑھی ہو یا نوجوان، کیونکہ بطور عورت ہونے کے اللہ پاک نے صنف نازک میں ایک کشش رکھی ہے، اور ممکن ہے کہ سلام کا جواب دینے کے باعث اس کی آواز کی کشش مرد کو اپنی طرف بہکا نہ دے۔ ہمارے شافعی فقہاء کرام کا کہنا ہے کہ عورت کسی خاتون کو سلام کرے تو اس کو حکم مردوں کا آپس میں سلام کرنے والا ہی ہے، لیکن عورت مرد کو سلام کرے تو اس کی تفصیل ہے کہ اگر عورت اس مرد کی بیوی ہے یا لونڈی ہے یا کوئی بھی محرم رشتہ دار ہے تو اس کا حکم بھی مردوں کا مردوں سے سلام کا ہے، اس لیے ان سب کو دوسروں سے سلام میں پہل کرنی چاہیے، اور اگر کوئی انہیں سلام کر دے تو ان پر اسے جواب دینا واجب ہے۔ اور اگر اجنبی مرد ہو یا عورت ہو تو خوب روح ہونے کی صورت میں سلام کرنے پر فتنے کا خدشہ ہے، لہٰذا اسے سلام کرنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اسے سلام کر بھی دے تو اس کے لیے جواب دینا جائز نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ صورتحال واضح کی جا رہی ہے کہ اگر سلام سے بات چیت شروع ہوگی تو پھر آنکھیں بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گی، اور نظروں کا ایک بار کسی اجنبی پر پڑ جانا تو اسلام میں معاف ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر دوسری بار اجنبی عورت یا مرد ایک دوسرے کو دیکھیں تو وہ آنکھوں کی زناکاری کے شمار میں آتا ہے۔ اسلام نے قدم قدم پہ ہمارے لیے رہنمائی کے پہلو رکھے ہیں، اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اس سے فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سلام کیا۔ اس حدیث کو البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔
اس طرح بخاری شریف میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ایک بوڑھی خاتون تھی جو بازار میں کھجوروں کے باغ سے چقندر نکال کر لاتی اور اسے جو کے ساتھ پیس کر امیزہ بناتی۔ چنانچہ جب ہم جمعہ پڑھ کر واپس ہوتے اور ہم اسے سلام کہتے تو وہ کھانا ہمارے لیے پیش کرتی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں مردوں کا عورتوں کو اور خواتین کو مردوں کو سلام کرنے کا جواز اس وقت ہے جب فتنے کا خدشہ نہ ہو۔ انسان کو اپنے نفس پہ اتنا ضبط ہونا چاہیے کہ آپ کا دل، آپ کی طبیعت برائی کی طرف مائل ہونے لگے بھی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، خشیت الہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ہم اس برائی کے قریب تک نہ جائیں اور اس فتنے کو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے وہ کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنہ سے محفوظ تھے، آپ کو اللہ کی طرف سے حفاظت ملی ہوئی تھی، لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے بارے میں یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ فتنے میں نہیں پڑے گا تو سلام کر لے، بصورت دیگر خاموشی ہی میں عافیت ہے۔ اس طرح مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مردوں کا عورتوں کو اور خواتین کو مردوں کو سلام کرنا اس وقت جائز ہے جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمتوں کے در کھول دے، آمین۔